السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں مسعود بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل لرن ود مسعود بٹ۔ ویورز، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ ویوز تو دیتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے تو ہیں، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں لازمی، اس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اور کوئی اور اگر کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے ویڈیو میں تو وہ بھی بعد میں کسی وقت جو ہے وہ اس کو انڈر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے۔ ویوز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر میں تھوڑا سا بریف کروں گا آپ کو۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کینیڈا کی پرائمری لیول کی ایجوکیشن سسٹم۔ پرائمری لیول ویورز اس لیے کہ میں نے آن لائن اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کینیڈا کا پرائمری لیول کو ہی ابھی میں نے اسٹڈی کیا ہے، دیکھا ہے، ان کے سسٹم کو تھوڑا بہت سمجھا ہے۔ پوری ڈیٹیل تو میں نہیں بتا سکتا، ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ باتوں کے اوپر، اس طرح کی باتوں کو ذرا تھوڑا سا فوراً بیزار ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی فنی ویڈیو ہو پھر تو آپ پوری کی پوری آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، لیکن اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن جو ہے وہ چلیں، اسی وجہ سے میں آپ کو تھوڑا بریف سا انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ کینیڈا کا پرائمری لیول وہ کیا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے۔ ویور، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کینیڈا میں 3 قسم کے سکول جو ہے وہ موجود ہیں۔ نمبر 1 تو پبلک سکول ان کو بولتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے سپرویژن میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایجوکیشن بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ سکولز آ جاتے ہیں، جس طرح یہاں پر پرائیویٹ سکولز ہیں اسی طرح ہی وہاں پر بھی پرائیویٹ سکولز ہیں، جس طرح یہاں پہ گورنمنٹ کے سکولز ہیں اسی طرح ہی وہاں پر بھی گورنمنٹ کے سکولز ہیں، اور جس طرح یہاں پہ مدارس ہیں، وہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر کیتھولک سکولز ہیں، اور وہاں پہ کرسچنز جو ہے وہ ان کو ایڈمیشن ملتا ہے، اور جو کیتھولک سکولز ہیں وہاں پر بھی ایجوکیشن ان کی فری ہے۔ ویورز، کینیڈا میں 3 قسم کے جو ہے وہ 3 سٹیپس کے اوپر جو ہے وہ ان کا ایجوکیشن کا سیزن چلتا ہے۔ پہلا تو ہوتا ہے جو ونٹر کا سیزن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جنوری سے لے کے اپریل تک چلتا ہے، ایڈمیشن ملتا ہے، کلاسز چلتی ہیں۔ اس کے بعد سمر کا ان کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ مئی سے شروع ہو کے اور اگست تک چلتا ہے۔ تیسرا ان کا فال کا سیزن شروع ہوتا ہے، obviously وہ سپٹمبر سے شروع ہوگا اور دسمبر میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے 3 ہیں۔ اور جس طرح یہاں پہ پرائمری لیول کے سکولز ہیں، وہاں پہ پرائمری لیول کے سکولز کی بجائے وہاں پہ کہتے ہیں کنڈر گارٹن۔ کنڈر گارٹن میں پرائمری لیول کے یہ سکولز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ عام طور پر ویورز جو ایڈمیشن دیا جاتا ہے بچے کو، اس وقت اس کی ایج 3-4 سال کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو اسٹڈی کے ڈیز ہیں وہ ویک میں 3 سے 4 دن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایجوکیشن کے ڈیز ہیں، مطلب ایک دن کے اندر جو آورز ہیں اس کے، وہ 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ وہ لوگ ایجوکیشن نہیں کرتے۔ دوسری، کینیڈا میں پرائمری لیول کے اوپر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی یونیفارم نہیں ہے، بچے اپنے کلرفل کپڑوں میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس بکس بھی نہیں ہوتی۔ بہت سارا ڈفرینس ہے یہاں ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اور ان کے ایجوکیشن سسٹم میں۔ وہاں پر زیادہ تر پریکٹیکل ایجوکیشن کروائی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے کیا چیز سیکھی ہے، اور اس کا پریکٹیکل بھی جو ہے وہ کر کے دکھایا جائے۔ بتاتے ہیں کہ انگلش میں جو بھی سبجیکٹ ہے، انگلش کا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور اس کو تھورلی بتایا جاتا ہے، ٹیچرز اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور ویورز اس کے بعد وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ ایگزام سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے اندر نمبر ایک تو کوئز سسٹم رکھا ہوا انہوں نے، لیب سسٹم ہے، پریکٹیکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ گروپ اسائنمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی بچہ کوئی ایک چیز کر لیتا ہے تو اس کے بعد پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے آن لائن. اور وہاں پر بچوں کو شروع سے ہی کمپیوٹر اور ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے شروع سے ہی آگاہ ہو جائیں. ایگزام کا جو ویور سلسلہ ہے وہاں کا وہ اس طرح سے ہے کہ ٹیچر نے جو کروایا ہے، جو جتنا کچھ اس نے کروایا ہے وہ آن دی اسپاٹ بھی بچوں سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں، نیکسٹ ڈے بھی ٹیسٹ لے سکتے ہیں. جس طرح یہاں کے اینول ایگزامینیشن سسٹم ہے وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ میں پرائمری لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد وہاں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کلاس میں اگر کسی کو ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے ایگزام لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، تو دوسری کلاس کے اندر اسی جو ہے وہ لیول کے اوپر گریڈ 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں، گریڈ 3 کے ہیں، گریڈ 1 کے ہیں، تو اسی لیول کے دوسرے ٹیچر جو ہو سکتا ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوں. تو ویورز دیکھیں اس کے اندر، اس سسٹم کے اندر دو تین بڑے اچھی باتیں ہیں. نمبر ایک تو اسٹوڈنٹس کے اوپر، بچوں کے اوپر جو پائلز آف بکس رکھ دی جاتی ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے تھیلے ان کے ساتھ پیرنٹس اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ پیرنٹس کا بکس کا خرچہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی یونیفارم نہیں ہے وہاں پہ. بچوں کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہے خوشی خوشی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. نمبر ایک تو ان کی پڑھائی وہاں پر ہی مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور بچے یونیفارم پہنے، یہ کریں وہ کریں، اس چیزوں سے بھی تنگ آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بچے وہاں پر جب جاتے ہیں تو ہنسی خوشی جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سکولز میں صفائی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بعض سکول جو ہے وہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، شاید پرائیویٹ ہوتے ہوں یا گورنمنٹ کے بھی سکول ایسے ہوتے ہوں، میں نے جس طرح سکول دیکھے ہیں اس میں تو پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو ایون اپنے شوز تک سکول کے اندر، بلڈنگ کے اندر، کلاس روم کے اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. سکولز ہر چیز وہاں پہ باہر اتار کے تو بچے پھر جاتے ہیں. اور بچوں کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، گروپ اسائنمنٹ دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو اگر انہوں نے میوزک کی طرف جانا ہے، انہوں نے کمپیوٹر کی طرف جانا ہے، پیس سے ہی ان کو اس بات کے لیے پریپیئر کر دیا جاتا ہے کہ بچے نے آگے جا کے کیا بننا ہے. ویورز یہ ایک مختصر سا انٹروڈکشن میں نے کروانا چاہا. اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنے ہیں، مجھے بتانا ہے کہ یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے، یہ ڈیٹیل نہیں ہے، تو یہ آپ کو کیسا لگا. اور آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کریں، میرے چینلز کو میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں سبسکرائب ضرور کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.